بہت ساری باتیں آپ شیعوں کی منتقل نہیں ہوئی ہیں، ہم سمجھا نہیں پائے ہیں، ہم بتا نہیں پائے ہیں، اور بہتر انداز سے بتانے کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے، جو سمجھ گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے، میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن تک بات پہنچی نہیں ہے، جنہیں ہم بات سمجھا نہیں پائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر خانہ کعبہ کا کالا غلاف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر نبی کی کالی کملی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر ازواج پیغمبر امہات المومنین کی کالی چادریں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے میسج شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، البتہ آج یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ بہرحال جو میڈیا کے نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں، یہ ایک قیل و قال لگی ہوئی ہے، بحث و مباحثے کا ایک بازار گرم ہے۔ کوئی اعتراض ڈال رہا ہے تو 4 جواب بھی آ رہے ہیں، ان 4 جوابوں پر پھر 2 اعتراضات بھی آ رہے ہیں۔ مسلسل ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کو بعض اوقات چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا سبیل کا کیا مطلب ہے، اس سے نہیں پیو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نیاز نظر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جی، حتیٰ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ڈالتے ہیں اور یہ کاٹ کے کھلاتے ہیں اور یہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ باتیں پرانی ہیں مگر چلی آ رہی ہیں۔ اس سال پھر ایک الغار ہوا ہے سوشل میڈیا پہ جی، جنہیں سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی وہ مکے سے زمزم ضرور لا کر بانٹتے ہیں جی۔ اب آپ دیکھ لیجئے زمزم کیا ہے، 14 ایک نبی کے پیروں کی رگڑ سے ابلنے والا چشمہ۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں زمزم پیوں اور حضرت اسماعیل کی یاد نہ آئے۔ اور کر رہے ہیں، خود بخود حضرت اسماعیل کی یاد میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہوں۔ شرک تو شرک ہے، کفر تو کفر ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ کون سا صحیح ہوگا جی۔ پھر نیاز نظر کے بارے میں طرح طرح کے تفسیر اور باتیں۔ میں تو صرف تشریف فرما حاضرین سے ایک جملہ کہہ کر اس مرحلے پر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جس قوم میں کھلانے کا جذبہ ہو اس قوم سے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ کہہ دو یہ شرک ہے۔ یہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ہم نبی کے گھرانے کے نام پر، سرکار کے نام پر دسترخوانوں کو لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ غیر خدا کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے، وہ ذبیحہ حرام ہے، قرآن میں آیت ہے، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے، قرآن میں حرام جانوروں کی 6 جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سینگ مار کر ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے سینگ لگنے سے مر جائے، جو پہاڑی سے گر جائے، جس پہ دیوار گر جائے۔ اس طرح سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی نیاز تیار کرتے ہیں، مولا عباس کی حاضری تیار کرتے ہیں تو قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں، لوہے سے ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر۔ یہ ذبیحہ ہوتا ہے، یہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی الجھنیں بیان ہوتی ہیں تو اس ایک طریقے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بہت سارے کام سمجھ میں نہیں آتے، لیکن میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، سمجھاؤں، لوگوں کو متوجہ کروں، ان الجھنوں سے نکالوں۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر 40 سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں، ولادت تو حضرت کی 255 ہجری میں ہو گئی۔ 255 ہجری سے، اچھا یہ صرف بہر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت
ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے. یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے. یہ علمی بحث ہے، یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں جی. لیکن یہ بحث توجہ ہے، یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت 1150 سال کی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی، یا 40 سال کے ہوں گے یا 1150 سال کے. میں نے کہا نہیں ہے 1150 سال کے، عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے جی. حضرت ادریس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت الیاس کتنے ضعیف ہو گئے؟ حضرت خضر کی کیا عمر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے؟ ان کی عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا. یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ان کی عمر جو ہے 40 سال پہ ٹھہری بھی ہوگی، صحت ان کی 40 سال والی ہوگی، تو اس پہ کیا میں حق پر ثابت ہوں گا یا اللہ کی قدرت ثابت ہوگی؟ بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے. سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا. البتہ نہ مصلوب ہوئے، نہ مقتول ہوئے، نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ، نہ صلیب پر چڑھائے گئے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو. حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہے ہوں. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پردے میں ہیں، کسی حجرے میں ہیں، کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا. غیبت کا مطلب ہے میں پہچان نہیں سکتا. اور فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے. اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے، ہوتے تو پہچانتے؟ ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے. اور فرمائیں گے عزیزان گرامی اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ سب حاضر ہیں نا، مگر سب ظاہر نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے، مگر سب ظاہر نہیں ہوتے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پہچانتا ہوں، جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے. یہ چار نبی زندہ ہیں یا نہیں؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ چاروں نبی زندہ ہیں. تو جب اللہ کے 4 نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اسے ہم مان نہیں سکتے، میں سمجھتا ہوں ضدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. میں نے کہا جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی. کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی میں 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے. 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کاٹا ہوتا تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کاٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کاٹا ہے. ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک بال رک کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.